تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے قوم عاد، غرور اور طاقت میں ڈوبی ہوئی، اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھی۔ یہ لوگ مضبوط جسموں والے تھے، ایسی طاقت پائی کہ پہاڑ بھی تراش لیتے۔ حضرت ہود نے انہیں بارہا سمجھایا کہ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، تکبر چھوڑ دو، مگر وہ ہنس پڑے۔ کہنے لگے ہمارے جیسی طاقت کس کے پاس ہے؟ پھر اللہ کا عذاب شروع ہوا، بارش کا انا رک گیا، زمین سوکھ گئی، فصلیں مر گئیں، مگر وہ نہ سمجھے کہ یہ تنبیہ ہے، لوٹ آنے کا آخری موقع۔ جب کالا بادل آیا، وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بارش لے کر آیا ہے، مگر یہ بارش نہیں، ایک تباہ کن آندھی تھی، عذاب کی ہوا۔ وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ایک وقت کی عظیم قوم آج خاک میں مل گئی، تکبر نے انہیں برباد کر دیا۔ قوم عاد کی بربادی آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ طاقت اور غرور کبھی انسان کو نہیں بچاتے۔ انہوں نے اپنی عمارتوں کو طاقت کی نشانی سمجھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی دیوار اللہ کے حکم کو روک نہیں سکتی۔ حضرت ہود نے انہیں بارہا بلایا، مگر وہ منہ موڑ کر چل دیتے۔ سرداروں نے کہا تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو، ہم سے بڑھ کر کون ہے، اور خود کو خدا کہنے لگے۔ قحط بڑھتا گیا، مگر دل ان کے پھر بھی سخت رہے۔ حضرت ہود نے کہا میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا، اب تمہارا رب فیصلہ کرے گا۔ زمین خاموش ہو گئی، جیسے کسی عظیم فیصلے کا انتظار ہو۔ وہ بادل جو انہیں رحمت لگا، حقیقت میں عذاب کی نشانی تھا۔ پہلی ہی جھونکے نے زمین ہلا دی، مگر وہ سمجھ نہ پائے، اور آہستہ آہستہ تباہی شروع ہوئی۔ اب گھبراہٹ نے ان کے غرور کو توڑنا شروع کیا۔ یہ وہ ہوا تھی جسے رب نے سرسر کا نام دیا، نہ رکنے والی نہ تھمنے والی۔ دوپہر میں رات چھا گئی اور امید کی آخری روشنی بھی بجھ گئی۔ ان کے طاقتور بدن بھی ہوا کے ایک جھونکے کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اور یہ ہوا 7 راتیں چلتی رہی، اور ہر رات پچھلی سے زیادہ سخت ہوتی گئی۔ درخت جڑوں سمیت اکھڑتے جیسے کھلونے ہوں، اور وہ عمارتیں جن پر انہیں ناز تھا ریت کی طرح بکھر گئیں۔ صحرا کی آوازیں ان کے انجام کی گواہ بن گئیں۔ یہ عذاب نہیں، اللہ کی قدرت کا اعلان تھا۔ ایک پوری قوم آن کی آن میں مٹا دی گئی۔ جب ہوا تھمی تو زمین پر کوئی چیز باقی نہیں تھی، صرف خاموشی باقی تھی۔ ٹرانسکرپشن: وہ سرزمین جہاں رونق تھی اب ویرانی کا گھر بن گئی۔ یہ کھنڈ رات آنے والوں کے لیے نشانیاں چھوڑ گئی، اور یہ ایک عبرت کی نشانی بن گئی۔ زمانہ گزرتا گیا اور قوم عاد مٹی میں چھپ گئی۔ غرور نے جس سے اونچا کیا، اسی نے اسے گرا بھی دیا۔ ہوا کے ہر جھونکے میں ایک بھولی ہوئی صدا ہے، دولت، طاقت، ساز و سامان، سب بے فائدہ رہ گیا۔ وہ صرف ایک آواز تھے جو وقت کے ساتھ مٹ گئی۔ ریت نے سب کچھ نگل لیا۔ قوم عاد اب صرف قصہ نہیں، بلکہ ایک سبق ہمیشہ باقی ہے۔
ईमान वालों ने जान लिया कि नजात सिर्फ रब के साथ है। ये किस्सा सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर दौर के लिए तंबिया है। ताकत जब शुक्र के बगैर हो तो वो अजाब की शक्ल बन जाता है। सहरा आज भी कौम आद की कहानी संभाले बैठा है। एक अजीम तहजीब लम्हों में खत्म हो गई। तनबिया पहले ही आ गई थी मगर उनकी आंखें बंद थीं। जब अल्लाह की तरफ से फैसला आता है तो कोई ताकत भी उसको टाल नहीं सकती। ये उस कौम का आखिरी दिन था मगर उन्हें यकीन फिर भी ना आया। सच हमेशा बचता है और झूठ हमेशा ही मिटता है। वो वादी जो आबाद थी अब सुनसान पड़ी है। जिस गरूर ने उन्हें ऊंचा किया उसी ने उन्हें गिरा दिया। एक ही हुक्म पर हवा ने सारा मंजर बदल डाला। बेशक आजिज़ी ही इंसान को बचा लेती है। अजाब के बाद जमीन साफ, जैसे कभी कोई कौम आबाद ही ना थी। यही उनका आखिरी मकाम बन गया, बेनामो निशान। कुदरत की एक लहर इंसान की पूरी ताकत को खा जाती है। ये दास्तान इंसानियत के लिए सबक है हर दौर के लिए। अजाब से पहले ये वादी जन्नत जैसी थी मगर नाशुक्री ने उसे बदल दिया। एक नबी तन्हा पूरी कौम के मुकाबिल खड़ा रहा। वो कौम आद नबी की बात सुनते थे मगर दिल इनकार करते। अंजाम आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। तबाही के बाद सूरज निकला मगर देखने वाला कोई ना था। कौम आद का अंजाम इंसान के लिए हिकमत का आगाज है।